نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد اعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ومن الناس من يقول آمنا بالله وباليوم الآخر وما هم بمؤمنين صدق الله العظيم. قال النبي صلى الله عليه وسلم آية المنافق ثلاث وإذا حدث كذب وإذا وعد أخلف وإذا اؤتمن خان أو كما قال عليه الصلاة والسلام. بسم اللہ الرحمن الرحیم. اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد مبارک وسلم. الحمدللہ آج ہم دوبارہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ہمیں توفیق عطا فرمائی ہے. ہم آگے قرآن کو سمجھنے کے لیے بیٹھے ہوئے ہیں. مین ٹارگیٹ اگین از کہ ہم اس کے ٹرانسلیشن کو خود پکڑنے کی کوشش ایٹ لیسٹ کریں. ظاہر ہے پورا تو کوئی کلیم نہیں کر سکتا کہ یہ قرآن مجھے پورا آتا ہے, ایسا تو کوئی بندہ ہو نہیں سکتا ظاہر ہے, کیونکہ بیکاز دس بک, یہ ہم جس کو بک سمجھتے ہیں یا ہمارے عام طور پہ آج کی آیتیں اتنی امپورٹنٹ ہے کہ تو اس لیے یہ بات کرنا ضروری ہے شاید. ہمارا کیونکہ ایمان کا لیول وہ نہیں ہوتا, ہمارا بلیو وہ نہیں ہوتا, اس وجہ سے ہمارے لیے جسٹ سارٹ آف ہم اس کو ٹریٹ کرتے ہیں ایک بک ہے. آپ دیکھیں رسومات میں زیادہ اس کو ہم لے رہے ہیں, مگر ایکچوئل دا تھنگ از کہ یہ کلام اللہ ہے. اس کو ہم بولتے ہیں کلام اللہ. اس کے اوپر علماء کا بہت بحث مباحثہ اور ڈیٹیل ہے. امام احمد بن حنبل رحمہ اللہ کے اوپر پورا ان کے واقعات آپ پڑھیں جو ان کے اوپر زد و کوب ہو رہا تھا, اور سارا اس کی وجہ ہی ریزن یہ تھا کہ اکثر لوگ اس سے کنفیوژن میں آ گئے کہ اس کو لکھا کسی نے. بٹ یہ جو ورڈ ٹو ورڈ ہے یہ اللہ کا کلام ہے, اللہ کا ورڈ ہے, اور اس کے اوپر بھی علماء نے لکھا ہے کہ یہ خود ان اٹ سیلف کوئی تخلیق ہی نہیں ہے, کیونکہ یہ خود خالق کے ورڈز ہیں. تو یہ بہرحال علمی بحث میں ہم نہیں جاتے یہاں پہ, یہ جو مکلمین ہیں یہ ان کی بحث کا ہے. بہرحال اب پہلی سورہ بقرہ نے سٹارٹ کی, پہلی 5 آیات میں مومنین کا ذکر تھا جو ٹرو مسلمان ہیں. پھر نیکسٹ 2 آیتوں کے اندر کمپلیٹ اس کے اپوزٹ کافروں کا ذکر تھا. اب یہاں سے آنورڈز تقریباً غالباً آیت نمبر 20 تک آپ دیکھیں گے کہ جو اس کے درمیان میں منافقین ہیں ان کا ذکر ہے. اور ہر آیت کو سمجھنے سے پہلے ایک چیز دوسری اس حوالے سے سمجھیں. ایک پوائنٹ ہوتا ہے کہ ان آیات کا شان نزول کیا ہے, اس وقت اس پرٹیکولر ٹائم پہ جب یہ آیات نازل ہوئیں یہ کس وجہ سے ہوئیں, کس پرٹیکولر کانٹیکس میں ہوئیں. فرسٹ تھنگ ٹو ریممبر اس کا شان نزول بولتے ہیں اس کو, وہ کیا ہے. بٹ دا سیکنڈ تھنگ اگین ٹو ریممبر از کہ شان نزول کے علاوہ یہ کتاب جو ہے اٹ از ناٹ جسٹ کوئی پاس کی کتاب نہیں ہے, یہ ایک آج کی بھی کتاب ہے, آنے والے دن کی بھی کتاب ہے. تو جو آیات ہم پڑھ رہے ہیں ان کا تعلق آج ہم لوگوں سے بھی ہوگا. اس کے اوپر ایک دلیل قرآن سے ہمیں ملتی ہے. ایک جگہ آتا ہے قرآن میں انا انزلناہ فی لیلۃ القدر. انزلنا, نزلہ لفظ نکلا ہے بھیجنے سے. جب یہ ورڈ عربی زبان میں انزلہ ینزلو انزالن جس کو بولتے ہیں, اس کا مادہ روٹ کرکس, تو اس کا مطلب ہوتا ہے پاسٹ ٹینس میں جاتا ہے کہ پاس میں نازل ہوا. اور کہیں پہ قرآن میں آتا ہے تنزیل. ٹھیک ہے, تنزیل کا جب آپ ٹرانسلیشن کرتے ہیں یہ پاسٹ پریزنٹ کنٹینیوس ٹینس میں آتا ہے. ٹرانسلیشن کے اعتبار سے یہ پریزنٹ کنٹینیوس ٹینس بن جاتا ہے کہ یہ جیسے ابھی نازل ہوا یا ابھی آیتیں آپ کے سامنے نازل ہو رہی ہیں. تو اس کا مطلب علماء نے یہ لکھا ہے کہ یہ قرآن کے ایک ایک ورڈ انا انزلناہ فی لیلۃ القدر, لیلۃ القدر بھی لوح محفوظ سے لے کر اور اتار دیا گیا ون اٹ سیلف, پورا کمپلیٹ قرآن کی ایک ایک ورڈ. اور پھر تنزیل وہ گریجولی, ایک تو اس ٹائم پر نبی علیہ الصلوۃ والسلام پر نازل گریجولی ہوتا گیا, اینڈ دین تھرڈ فارم کہ آج بھی ایسی آیات ہیں کہ جب آپ پڑھتے ہیں آپ کو لگتا ہے اس کا مطلب آتا ہے, لیکن جب اس کے اندر ہم گھستے ہیں تو وہ اور 10 معنی, بڑے سے بڑا عالم بھی جب پڑھ رہا ہوتا ہے اس کے اندر بھی اس کے وہ 10 ڈفرینٹ قسم کی انٹرپریٹیشنز آج بھی اس سے ڈرائیو کرتا ہے. تبھی تو دیکھیں یہ جو مسائل کا نکلنا ہے اٹس این آن گوئنگ پروسیس, یہ گریجول اپڈیٹ ہوتا رہتا ہے. تو یہ بات دماغ میں رکھیں گے. اس کے بعد اب سمجھیں یہاں پہ ذکر ہے کیونکہ منافقین کا, اس کا شان نزول بیک گراؤنڈ یہ ہے کہ ہجرت کے بعد جب نبی علیہ الصلوۃ والسلام مدینہ منورہ تشریف لے آئے, اب وہاں پہ ایک طرف مسلمان تھے ایک طرف کافر تھے. کافروں میں 2 اس وقت مدینہ کے ٹرائبس تھے, اوس اور خزرج جن کے نام تھے, 2 قبیلے تھے. اور اسی طرح سے مدینہ میں جیوز کے یعنی یہودیوں کے 3 قبیلے تھے فیمس, بنو نذیر, بنو قریظہ اور بنو قینقاع. یہ 3 قبیلے یہودیوں کے تھے, وہ 2 کافروں کے تھے. اور نبی علیہ الصلوۃ والسلام کو ہجرت کے لیے انوائٹ کرنے والے یہی اوس اور خزرج کے ہی لوگ تھے جنہوں نے انوائٹ کیا تھا, اور ویلکمنگ تھے. اور آپ انصار کی سٹوریز پڑھتے ہیں پوری ڈفرینٹ سیرہ کے لیسنز میں. اوس جو قبیلہ, بنو قینقاع جو جیوز کا قبیلہ تھا,
اس کا الائنس تھا خزرج جو کافروں کا قبیلہ تھا اس کے ساتھ، ان کا ایک الائنس تھا. اور بنو نذیر اور بنو قریظہ جو دوسرے دو یہودیوں کے قبائل تھے ان کا الائنس تھا، یعنی کہ اگریمنٹ تھا اوس کافروں کے قبیلے کے ساتھ. یہ سمجھے کہ 3 جیوز کے قبیلے ہیں، ایک بنو نذیر، بنو قریظہ اور بنو قینقاع، اور یہ 2 اوس اور خزرج. تو جو خزرج ہے اس کا بنو قینقاع سے تھا اگریمنٹ، الائنس، پیس ٹریٹی جس کو بولنے، اور یہ جو بنو نذیر اور بنو قریظہ ان کا اوس سے تھا، اگریمنٹ تھا، ٹریٹی تھی، پیس ٹریٹی تھی. اب ان دونوں قبیلوں کے اندر وہ منافقین موجود تھے جن کے بارے میں یہ آیات نازل ہو رہی ہیں، جو آتے تھے مسلمانوں کے پاس اور کہتے تھے کہ ہم مسلمان ہیں، کلمہ بھی پڑھتے تھے، اور پیٹھ پیچھے جا کے اب یہ آگے ان کے بارے میں اللہ نے کیا کیٹیگورکلی کہا، وما ہم بمؤمنین، یہ مومنین ہیں ہی نہیں. ان کے بارے میں کیٹیگورک سٹیٹمنٹ ہے. اب اس پہ اگین ہم یہاں پہ کسی قسم کی فقہ کی بحث میں جانا یہاں کیونکہ ہمارا پرپس بھی نہیں ہے اور ہم اس میں بھی نہیں جا رہے کہ پھر فردر آن اب منافقین ہوں گے تو ان کا حکم کیا ہوگا ایٹسیٹرا، اس پہ بڑے بہت ڈفرینٹ قسم کے بحث مباحث ہے، ہم اس میں تو نہیں جائیں گے انشاءاللہ. ہمارا تعلق صرف اس کے ترجمے سے اور اس سے ہے کہ اس منافق ہے تو اب اس کا ہوگا کیا یا اس کا کریں گے کیا. نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے انہیں سزا نہیں دی کبھی بھی، ایون دو بنو تبوک کے ٹائم کے اوپر نبی علیہ الصلوۃ والسلام کو وحی کے ذریعے بتایا گیا 14 منافقین کے نام. 14 منافقین کون لوگ تھے؟ انہوں نے پلاننگ کی کہ وہ ایک ٹیلے کے پاس جب صبح کے وقت نبی علیہ الصلوۃ والسلام تشریف لے جائیں گے تو یہ ان کی اونٹنی کو یا اونٹ جو بھی تھا اس کو بتکائیں گے، اسے پرووک کریں گے، وہ ادھر ادھر بچ رہے گی اور پھر انہیں جو بھی ٹیلا تھا یا کھائی تھی اس کے اس طرف گرا دیں گے. یہ ان کی پلاننگ تھی 14 لوگوں کی، اور ان کے نام لے کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے وحی کے ذریعے بتا دیا 14 منافقین ہیں، تو وہ پہلے ہی اس سے ہوشیار ہو گئے. اب یہ ایک ڈفرینٹ کیس ہے کہ اس وقت وحی کا ایک نزول ہو رہا تھا اور وہ ظاہر ہے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس تو ڈائریکٹ ایکسیس تھا، تو ان کے پاس یہ اتھارٹی بھی تھی کہ چاہتے تو وہ ان کو سزا دے دیتے. آج کے زمانے میں یہ اپلیکیبل نہیں ہے، ہم جیسے لوگ اس کو جج نہیں کر سکتے کہ کون منافق ہے کون نہیں ہے. اور بلکہ اس وقت بھی حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے خود بھی کسی کو سزا نہیں دی. اب اگین سزا کیوں نہیں دی؟ اس کے پیچھے ایک اوپینین یہ لکھا گیا ہے کہ حضرت عمر رضی اللہ عنہ سے ایک مرتبہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میں نے اس لیے نہیں سزا دے سکتا کیونکہ جو دوسرے لوگ ہیں، نان مسلمز ہیں، عرابی ہیں، وہ جب یہ دیکھیں گے ایک ایز اے تھرڈ پرسن کوئی باہر سے دیکھ رہا ہے، وہ دیکھ رہا ہے کہ یار یہ لوگ ان کے ساتھ مسلمان تھے، اب ان کو سزا ہو رہی ہے، تو گویا کہ ایسے تو نہیں کہ یہ اپنے ہی ساتھیوں کو جو ان کی بات نہیں مانتا سزا دے دیتے. تو اس ایک حکمت تھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی کہ نہیں، ہم عمر رضی اللہ عنہ سے فرمایا کہ ہم انہیں سزا نہیں دے سکتے. اچھا، ان کے 14 کے نام بھی نہیں عمر رضی اللہ عنہ کو بتائے، حضرت حذیفہ رضی اللہ عنہ کو بتائے تھے. حضرت حذیفہ رضی اللہ عنہ کو وہ 14 نام معلوم تھے، اور اسی لیے وہ عمر رضی اللہ عنہ کا مشہور قول بھی آپ نے سنا ہوگا کہ وہ دیکھتے تھے کہ حذیفہ رضی اللہ عنہ کس کے جنازے پہ موجود ہیں، وہ ورنہ وہاں اگر وہ نہیں ہوتے تھے تو یہ بھی نہیں جاتے تھے کہ غالباً یہ ان 14 میں سے تو کوئی نہیں ہے. بٹ اٹ واز اے کوسچن مارک فار دا صحاباز. نبی علیہ الصلوۃ والسلام کو بھی ان 14 لوگوں کا تو معلوم تھا، بٹ اسائڈ مور دین دیٹ اور کون سے منافقین تھے یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی نہیں شاید اس کی نالج تھی. اس پہ میں آگے آتا ہوں انشاءاللہ. تو بہرحال شاید تفسیر کے اعتبار سے یہ ضروری تھا اس لیے میں نے ذکر کیا. وَمِنَ النَّاسِ، اب اس کا ترجمہ دیکھیں. من سے، فرام، الناس لوگ، لوگوں میں سے کچھ ایسے ہیں من جو یقولو، جو یہ کہتے ہیں آمنا کہ ہم ایمان لے آئے، باللہ و بالیوم الآخری. دیکھیں ایک ایک لفظ کو توڑیں تو کوئی ایسا ورڈ یہاں پہ ہے نہیں اب آپ کو جو سمجھ نہ آ رہا ہو، آپ کو اگر بیک گراؤنڈ آتا ہو. آمنا ہم ایمان لائے، اور باللہ اللہ پر، بالیوم الآخر یوم آخرت پر. یہ لوگ جو کہتے ہیں وما ہم بمؤمنین، یہ اصل میں مومنین ہے ہی نہیں. یخادعون اللہ والذین آمنوا، یہ خدا کرتے ہیں. خدا کہتے ہیں دھوکے کو. جیسے اکثر جو لا کا یعنی کہ انکار بھی جو ہوتا ہے اس کو جیسے کہتے ہیں نہیں تو لا یوز کرتے ہیں، تو یہاں پہ وما یوز کیا وما ہم
ما بھی یوز ہو سکتا ہے اور لا بھی یوز ہو سکتا ہے، دونوں نفی کے لیے آتے ہیں، ان دونوں کا مطلب نہیں میں ہوتا ہے. ما کا بھی، ما اکثر جو یا فرام کے بھی معنی میں آتا ہے، لیکن یہاں پہ اس کا مطلب یہی ہے وما ہم مومنین، یہ مومنین نہیں ہے. ایسا تو نہیں ہے کہ لا جب لگا دیا جائے تو اوپن ہو گیا، لا کا مطلب اوپن ہو گیا، ہر ایوری بڑی نوز دیٹ از نو، لیکن جب ما لگا دی جائے تو یہ چونکہ چھپی ہوئی بات ہو رہی ہے تو اس وجہ سے میں بھی وہ لگایا ہوا. غالباً ایسی حکمت ہو بھی سکتی ہے، میری نظر سے نہیں گزرا، لیکن بالکل ظاہر ہے اس کلام کے اندر، ظاہر ہے میں نے ابھی شروع میں یہی بات کی کہ ایسا کوئی بھی بندہ کلیم کر ہی نہیں سکتا اس کو ایک ایک چیز کا مطلب پتا ہو. تو یہ بہت ساری چیزیں بعد میں بھی کھلتی ہیں، اور جو فقہا ہوتے ہیں بڑے یا مفسرین ہوتے ہیں ان کا کام کیا ہوتا ہے، وہ اس میں ڈائیو لگا کے مسئلے کو نکالتے ہیں. عام بندے کی نظر میں نہیں آتا. جیسے ہم نے پہلے بھی یہ شاید مثال ذکر کی تھی، اگر یہ مسجد ہے اس کی ہم ساری لائٹس آف کر دیں، اب کوئی اندر آتا ہے اس کو کچھ بھی نظر نہیں آ رہا، اندھیرا ہے، اس کو کچھ نظر نہیں آ رہا. لیکن آپ ایک اگر لائٹ بلب آن کرتے ہیں، اب سامنے آپ کو نظر آ رہا ہے، یہ چیئرز بھی پڑی ہیں، یہ دریاں بھی بچھی ہوئی ہیں، وہ ٹیبل، وہ پنکھا، سب نظر آ رہا ہے. تو وہ ایک لائٹ آن کرنے کی دیر ہوتی ہے، ڈزنٹ مین کہ یہ سب کچھ پہلے یہاں موجود نہیں تھا، وہ تھا. اسی طرح قرآن ایک کمپلیٹ جامع بک ہے، کوئی چیز وَنَزَّلْنَا عَلَيْكَ الْكِتَابَ تِبْيَانًا لِكُلِّ شَيْءٍ، اس کتاب کے اندر ہر چیز کا آنسر ہے، یہ اللہ نے خود فرمایا. تو ایسی کوئی چیز ہو نہیں سکتی جس کا جواب اس میں نہ ہو. یہ ہماری کوتاہی ہے، میرے جیسے لوگوں کی. ہم لوگ کیونکہ ویک ہیں، ہمارے پاس نالج اتنی نہیں ہے اور ہم اس پہ اتنی ایفرٹ نہیں ڈالتے، تو ہم یہ پورا سمجھ ہی نہیں سکتے، نہ ہم کلیم کر سکتے ہمیں سمجھ آیا. مگر بہت ساری چیزیں اس کے اندر ایسی ہوں گی جو کسی کو بھی دنیا میں آج تک سمجھ، جیسے حروف مقطعات ہیں، آج تک کسی کو نہیں سمجھ آ سکی کہ ان کا ایکچوئل مطلب کیا ہے. کوئی آپ کو ٹھوس نہیں جواب دے سکتا اس کا مطلب یہ ہے. یخادعون اللہ، خدا کہتے ہیں دھوکہ دینے کو. وہ جو کہتے ہیں نا اپیرنس اور ریالٹی الگ الگ ہوتی ہے، ڈسیپشن کو، دھوکہ دینے کو، یہ دھوکہ دیتے ہیں اللہ کو. اب بات اس کی یہاں مطلب یہ نہیں ہے کہ اللہ کو کوئی دھوکہ جب دیتے ہیں تو خدا نخواستہ نعوذ باللہ اللہ کو دھوکہ ہو بھی جاتا ہے، ایسا نہیں ہے. یہ سمجھتے ہیں کہ ہم دھوکہ دے رہے ہیں. ہم اوپر اوپر سے آگے کہتے ہیں ہم مسلمان ہیں اور اندر اندر سے تو ہم مسلمان نہیں ہیں. وما يخدعون الا انفسهم وما يشعرون. سوری، ہاں، اور وہ ایمان والے بھی، اور وہ لوگ، وہ اور واو کا مطلب جہاں پہ بھی آ رہا ہے اور اینڈ الذین، وہ لوگ، اور آمنو جو ایمان لائے، ایمان والے، ہاں مسلمان کہہ لیں، ان کو بھی یہ دھوکہ دیتے ہیں. مسلمانوں کو بھی ظاہر ہے پتہ تو نہیں، وہ تو اپنی صف میں ان کو ساتھ کھڑے ہو کے نماز بھی پڑھ رہے ہیں. اچھا، اس حوالے سے وہاں پہ امام مالک رحمہ اللہ نے ایک وجہ یہ بیان کی تھی، میرے سے مس ہو گئی، کہ ان کو سزا کیوں نہیں دیتے. ایک تو عمر رضی اللہ عنہ کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ہم اس لیے سزا نہیں دے سکتے کہ امپریشن غلط جاتا ہے اور ہمارا امیج غلط ہوتا ہے اس سے. دوسرا، امام مالک رحمہ اللہ نے یہ بھی لکھا کہ اس سے مسئلہ یہ نکلتا ہے کہ جو حاکم ہوتا ہے، جو رولر ہوتا ہے یا قاضی ہوتا ہے، وہ کسی کو صرف اپنی نالج کی بیس پہ منافقت کا فتویٰ نہیں دے سکتا. اور امام شافعی رحمہ اللہ نے اس کے اوپر یہ فرمایا کہ اس کی وجہ غالباً یہ تھی کہ کیونکہ انہوں نے کلمہ پڑھ لیا لا الہ الا اللہ، تو اب وہ دخل الجنہ کی اس میں آ گئے. من کانا قال آخر کلامی لا الہ الا اللہ دخل الجنہ، حدیث میں بھی آتا ہے. اور اس کے اوپر تو بہت ساری، ایک لا الہ الا اللہ کا جو وزن ہے وہ آپ نے پڑھی ہیں حدیثیں، ظاہر ہے اتنی ساری، اس کا تو اپنا. تو امام شافعی رحمہ اللہ کے مطابق وہ اس لیے ان کو سزا نہیں دی کہ انہوں نے کیونکہ لا الہ الا اللہ پڑھ لیا، وہ اتنا اسٹرانگ کلمہ ہے کہ شریعت اب ان کے ظاہر پہ جائے گی. انہوں نے مسلمان ہونے کا کلمہ پڑھ دیا، اب ان کو ایسے سزا نہیں مل سکتی. بہرحال وہ ایک سائیڈ نوٹ خالی بیان کرنا مقصد تھا. وما یخدعون الا انفسهم وما یشعرون، اگین ما نہیں کے مطلب میں ہے، واو اگین اینڈ، یخدعون اگین، یہ دھوکہ نہیں دیتے کسی کو بھی، مگر اللہ کا مطلب ہمیشہ ہوتا ہے مگر. اللہ جہاں پہ بھی آ رہا ہے مگر، وہ دھوکہ کس کو نہیں دیتے؟ آپ کوئی ترجمہ کرے گا؟ انفسہم، اپنے آپ کو ہی، ہم وہ سب. وما یشعرون کا کیا ترجمہ ہوگا؟ اچھا، یہاں پہ یہ دیکھیں کہ اللہ سبحانہ و تعالی وما یعلمون بھی تو فرما سکتے تھے، نہیں علم رکھتے، یہاں شعور.
وہ اس میں بھی علماء نے یہی مطلب اس کا بیان فرمایا کہ ایک ہوتا ہے علم، نالج، اس کا تعلق ہوتا ہے تھیوری سے، ایک ہوتا ہے شعور، اس کا تعلق تھیوری سے تو نہیں ہوتا، اس کا تعلق آپ کے سینسز سے ہوتا ہے. تو ان کے سینس میں بھی یہ بات آ ہی نہیں سکتی، یہ جان ہی نہیں سکتے کہ یہ صرف اپنے آپ کو ہی دھوکہ دے رہے ہیں. علمی سٹیپ نیکسٹ آتا ہے کہ یہ اب تھیوریٹکلی بھی پروو ہو گئی بات، بٹ ان کے سینس میں، ان کی سوچ میں بھی یہ بات نہیں ہے. اس کا مطلب علماء نے اس طرح سے بیان فرمایا. آپ نے ماں کا بتایا کہ وہ نہیں میں بھی یوز ہوتا ہے یہاں پہ، اور تمہیں کیا معلوم، وہاں پہ کوشچن مارک کے فارم میں بھی آ رہا ہے. بالکل، یہ ماں کہیں پہ ورب کے ساتھ بھی آتا ہے، یہ تھوڑا سا ٹیکنیکل ہے، اس حساب سے ہوتا ہے. یہ اس ماں کی کوالٹی ہے، یہ اس طرح سے. اب یہ یہاں پہ یہ ماں یخدعون، یہ فعل ہے، یہ ورب ہے، یہ ناؤن نہیں ہے. یخدعون لفظ جو ہے ان اٹ سیلف. فی قلوبہم مرض. اچھا حسین بھائی آپ اگر نوٹ کریں، آپ کو کوئی ورڈ ایسا ہے جو بیچ میں سمجھ نہیں آ رہا؟ فی قلوبہم مرض، مرض ہے، سمپل، ٹھیک ہے سرفراز بھائی سمجھ رہے ہیں نا. فزادہم اللہ مرضا، اور اللہ نے ان کے مرض کو اور بڑھا دیا. فزادہم، ان کے سب کی زیادتی ہو گئی مرض میں اللہ کی طرف سے. زادہم، جی. وَلَهُمْ عَذَابٌ علیم، اور ان کے لیے عذاب علیم ہوگا. بما کانوا یکذبون، اس بات کی وجہ سے جس پر یہ جھوٹ بولتے ہیں. یکذبون یہ کیونکہ جھوٹ بولتے ہیں، کاذب کذب سے ہے یہ لفظ، یہ جھوٹ بولنے پہ ہے. یہ خدا کی مثال انہوں نے اس لیے دی، ایک تفسیر میں مجھے بات ملی، جو گو ہوتا ہے نا، ایک عرب کے اندر جانور ہوتا ہے، آرمڈیلو بولتے ہیں اس کو، کیا بولتے ہیں؟ ہاں، بڑی سی لیزرڈ ٹائپ ہوتا ہے. تو اس پہ انہوں نے لکھا، وہ غالباً شاید مڈل ایسٹ کے علاقے میں ہی ریسٹرکٹیڈ ہے، یا اور کہیں ڈیزرٹ کے علاقے میں ہوتا ہوگا. کھاتے بھی ہیں وہ لوگ، کئی اکثر لوگ. بالکل. وہ اس کی کوالٹی علماء نے لکھا ہے کہ وہ کیا کرتا ہے، وہ ایک درخت کے جو ٹرنک، وہ جو ہوتا ہے نا پیڑ کا، نہیں یہ جو ٹرنک، اس کے اندر وہ چھپا ہوا ہوتا ہے، اور ہول کہیں پہ دیکھتا ہے تو وہ جان بوجھ کے تھوڑا سا منہ باہر نکالتا ہے، اور دیکھتا ہے کسی کو انٹائز کرتا ہے. جب اس کے کوئی شکار کرنے کے لیے آتا ہے، وہ اندر گھس کے اور کہیں اور کسی ڈائریکشن میں اوپر نکل جائے گا یا نیچے نکل جائے گا، جان بوجھ کے جسٹ ٹو پس آف ادر پیپل وہ ایسے کرتا ہے. اس کی یہ کوالٹی ہے. اور عربی زبان میں اس کے اوپر بہت فیمس ایک سیئنگ ہے کہ خدع الذب و ذب خادع، کہ یہ ذب، یہ جو گو ہے، یہ اینیمل ہے، اگر وہ آرمیڈیلو ہی ہے، آئی ایم ناٹ شیور بٹ پروبیبلی، تو اس کی طرح خدا کرنا، اس کا اس سے تشبیہ دیتے ہیں عربی زبان میں. ڈسیو کرنا، خدا یعنی گو کی طرح، اس جانور کی طرح ڈسیو کرنے کو خدا کہتے ہیں. اور زب، عربی میں اس کو جانور کو بولتے ہیں زب، زال حمزہ با. بہرحال میں اس کو کوشش کرتا ہوں یہاں کنکلوڈ کروں، آپ لوگ کا ٹائم آج ہو گیا ہے بہت. بات یہ ہے، میں ایک صورت ہماری یہاں پہ یہ بھی ہے کہ ہم زیادہ ٹرانسلیشنز کر کے آگے تیزی سے چلے جائیں، اور دوسری صورت یہ ہے کہ جو آیتیں ہم پڑھ رہے ہیں ان کو ذرا سے ایکسپلینیشنز کے اوپر بھی جائیں. ہم اس پہ ڈسکس کر سکتے ہیں کہ کون سا طریقہ بہتر ہے. اٹ از اوپن. صرف ریسٹرکٹڈ ترجمے پہ رہنا چاہ رہے ہیں یا اس کی ڈسکرپشن میں بھی جا رہے ہیں جس میں آپ کو بیک گراؤنڈ بھی پتا ہو، جو آپ لوگ بولیں. ٹھیک، تو بس اس میں یہ ہوتا ہے کہ آیات کم ہوتی ہیں لیکن ذرا سمجھ آپ کو نالج اس اعتبار سے. اب بات یہ ہے، میں کہنا یہ چاہ رہا تھا، یہ بات اس لیے کی میں نے، ایک بات اور مجھے خیال آیا. پہلی 5 آیتوں میں مومنین کا ذکر، پھر 2 اس کا ذکر، اور پھر منافقین کا ذکر. یہ ایک ایسی اب نارمیلٹی نہیں ہے، کیونکہ بالکل جگہ جگہ قرآن میں اب آپ دیکھیں جو نفس ہوتا ہے ہمارا، اس کو اللہ نے قرآن میں 3 طرح سے بیان فرمایا ہے. ایک کیا فرمایا، یا ایتها النفس المطمئنہ، یہ مطمئنہ ہے نفس. اس کو بہت سارے ڈفرینٹ طرح سے ٹرانسلیٹ کیا گیا ہے کہ مطمئن نفس ہے جس کے پاس سب کچھ ہے.
ایک انگلش ٹرانسلیشن میں نے دیکھا آئی قرآن میں، وہاں پہ لفظ تھا سرین سول، او سرین سول، تو پرابیبلی مجھے ایسے لگا وہ لفظ سرین جو ہے شاید وہ زیادہ کلوز ہے. بہرحال ایک نفس مطمئنہ ہوتا ہے اور ایک ہوتا ہے ان النفس لامارۃ السوء، اور نفس امارہ بولتے ہیں اس کو، ٹھیک ہے. اور تیسرا نفس کا کہاں ذکر آتا ہے؟ نفس اللوامہ، نفس اللوامہ آتا ہے نا. تو پہلے جو نفس مطمئنہ ہے 5، یہ 5 آیات میں ان کا ذکر کیا، سرین سول والے جو ہوتے ہیں ان کا کیا ہوتا ہے آگے پیچھے، اور پھر نیک لوگ جو بالکل مومنین ہیں. پھر 2 آیات کے اندر امارہ، نفس امارہ جو کہ بالکل کمپلیٹ اپوزٹ کافر لوگ، اور پھر لوامہ جو ہے وہ جی برا، بہت ہی برا ہی کہ میں حمزہ سے الف نہ، ایک نوٹ کیجئے گا، شاید میں نے ذکر کیا تھا، الف از اونلی این ایکسٹرا، الف سے کوئی ورڈ کبھی بھی نہیں شروع ہوتا، حمزہ سے ہوتا ہے. الف کا ان اٹ سیلف کوئی اعراب نہیں ہوتا، کوئی اس کے اوپر زیر زبر پیش الف پہ نہیں آتا، یہ عربی کا ایک رول ہے اور وہ آتا حمزہ پہ ہے. جب یہ اس اینگل سے سوچیں، ہم نے ایک بات کی تھی کہ اوریجنل روٹ جو ورڈ ہوگا وہ صرف 3 الفابیٹس پہ ہوگا، تو اگر آپ پڑھیں گے اقرا تو پھر اوریجنلز کون سے ہوں گے اس کے؟ تو وہ قاف، را اور آخری والا حمزہ اوریجنلز ہوں گے، قرأ سے لفظ نکلے گا. تو خیر یہ خارجی بات ہوئی، بٹ یہ ہمارا پوائنٹ واو الف یا ایکسٹراز تو ہم نے کیا ہوا ہے بہت دفعہ، اور یہاں پہ میں رکتا ہوں. یہ آیات میں آگے بھی انشاءاللہ ہم اس کو کنٹینیو کریں گے، آیت نمبر 20 تک. نفس لوامہ جو ہے یہ، ہاں یہ درمیان میں جو کہہ سکتے ہیں کہ کبھی اس کا اچھی گیدرنگ میں ہے، صحبت میں ہے، مسجد بھی جا رہے ہیں، نمازیں بھی پڑھ رہے ہیں، بہت اچھا نیک ہے. پھر کبھی ہم جیسے لوگ جو ڈھیلے ہیں، پھر کبھی ایمان کا لیول لو ہو گیا، جس کے لیے وہ ریچارج کرنا ضروری ہے. مال میں نہیں جائیں گے تو ریچارج نہیں ہوگا، چاہے وہ کتنا بڑا بھی اپنے آپ کو ترم خان سمجھ لے، اگر وہ اس ایٹماسفیئر میں جائے گا ہی نہیں تو وہ ریچارج نہیں ہوگا. اب اس کے اوپر ہی علماء نے بہت بحث لکھی ہے کہ وہ کس کے اوپر منافقین کا فتویٰ کون دے سکتا ہے کون نہیں دے سکتا. یہ بعض علماء کی یہ اوپینین بھی تھا کہ آج کے زمانے میں یہ اپلیکیبل ہوگا اور آپ منافقین کو آؤٹ رائٹ کال آؤٹ کریں گے. بعض علماء اس ایکسٹریم تک بھی گئے ہیں، لیکن ہمارے سامنے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جب نہیں کوئی فتویٰ دیا تو ہم کون ہوتے ہیں کسی کو بولنے والے. لیکن بات یہی ہے اگین کہ یہ کہیں نہ کہیں ہم سب کو، مجھے آپ کو، ہم سب کو یہ آیات اس طرح کی اپلیکیبل ہوتی ہیں کیونکہ ایمان اندر گھسنا از سم تھنگ ایلس. ایک اسلام ہے، یہ آتا ہے یا ایھا الذین آمنوا، آمنو زبر سے ہے وچ از اے ورب پاسٹ ٹینس کے، اور آمنو صرف میم کے نیچے زبر زیر سے اس کا میننگ اس طرح سے بن جاتا ہے اے ایمان والوں ایمان لاؤ، وہ آرڈر کا ورڈ بن جاتا ہے. تو ایمان والوں کو کیوں اللہ فرما رہے ہیں ایمان لاؤ؟ اس کا مطلب یہی ہے. اور وہ سورہ حجرات میں بھی آتا ہے وَلَمَّا يَدْخُلُ الْإِيمَانَ فِي قُلُوبِكُمْ، کہ ابھی تمہارے دلوں کے اندر ایمان گھسا ہی نہیں ہے، تم صرف یہ بولو ہم مسلمان ہیں، اور جو تمہارے نماز روزہ حج زکوٰۃ کے معاملات ہیں اس کا اجر تمہیں آخرت میں ملے گا کیونکہ تم نے کلمہ پڑھ دیا، مسلمان ہو گئے، اس کا اجر ملے گا. لیکن جو بولے گا ایمان ہے میرے اندر، اس کی پھر کوالٹیز آگے سورہ حجرات پڑھیں تو وہ الگ ہی ہوں گی. جو منافقین ہیں تو ایسے یہ جو جیسے کلمہ پڑھتے تھے وہ دل سے بات کرتے تھے یا پھر صرف دکھاوے کے لیے؟ صرف دکھاوے کے لیے. یہی تو اللہ نے فرمایا، حقیقت نہیں، حقیقت ہی نہیں تھی نا، ان کے دل میں اس کی کوئی نیت ہی نہیں تھی. تو ظاہر ہے بالکل الحمدللہ ہم سب کم سے کم مسلمان ہیں، ہم بالکل اس لیول پہ نہیں ہیں اور اللہ میں بچا کے رکھے. یہاں پہ تو ان کی بات ہو رہی ہے جو دل عملی. دیکھیں منافقت دو طرح سے ہو سکتی ہے. ایک ہے منافقت عقیدے اعتقادی منافقت جس کو بولتے ہیں، جس کا عقیدہ بلیف سے تعلق ہے، اور ایک عملی منافقت ہے جس کا تعلق اعمال سے ہے. اعتقادی منافقت یہ جو آپ نے بات کی نا کہ وہ کلمہ پڑھ رہے ہیں اس کے دل میں ہے ہی نہیں، وہ دل میں وہی اپنے لات عزا منات جو بھی بوتا ہے اسی کی پوجا کر رہا ہے، مگر اس نے دل سے صرف کلمہ پڑھ دیا. یہ اعتقادی منافقت تو آؤٹ رائٹ یہ تو کفر میں چلا جاتا ہے. ایک چیز ہے عملی منافقت، وہ کیا ہے کہ میں دکھانے کے لیے لوگوں کو نمازیں لمبی لمبی پڑھنا شروع کر دی میں نے، اب میرا دل نہیں ہے، میں یہ کر بھی نہیں رہا، لیکن دس از آلسو منافقت، عملی منافقت میں چلا جاتا ہے. اس کا حکم اعتقادی منافقت والے کی طرح نہیں ہوگا، وہ بندہ کافر نہیں ہو جائے گا کسی بھی صورت میں، وہ ہے مسلمان ہی، وہ نمازیں پڑھ رہے ہیں، انشاءاللہ اللہ اس کو پھر بھی اجر دے دیں گے. ہم امید کر سکتے ہیں اللہ سے، اللہ کے لیے کیا مشکل ہے، کسی کے لیے بھی کسی کو بھی وہ دے دے. عمر رضی اللہ عنہ نے ایک دفعہ، میں یہ بات کر کے
ریپ اپ کرتا ہوں, آگے نکل جاتی ہے. عبداللہ بن ابی سلول ایک بندہ تھا جو خزرج کا, جو ہم نے شروع میں بیعت کی تھی اوس اور خزرج قبیلوں کی دو, اس میں وہ خزرج کا سردار تھا, اور اوس اور خزرج دونوں کی طرف سے سارٹ آف ایک یہ نامنی تھا یہ بندہ آگے آنے کے لیے, سرداری کے لیے دونوں قبیلوں کی. دونوں میں اس کی بہت سے تھی, لیکن پھر اسلام آیا اور اسلام کے ساتھ ان دونوں اوس خزرج قبیلوں میں ہی اسلام اتنا پھیل گیا, وہی سب مسلمان ہونا شروع ہو گئے, تو اس کی جو ساری گیم تھی وہ زیرو ہو گئی. اس کو اصل یہ خار تھی, اب یہ لوگوں کو بھڑکاتا بھی تھا, لیکن اس پر بھی اس کی حد تک بھی جس کے بارے میں اوپن آؤٹ رائٹ پتا تھا یہ منافق ہے, اس کے اوپر بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس کی جنازے کے لیے گئے. عمر رضی اللہ عنہ نے روکا کہ نہیں آپ نہیں پڑھا سکتے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ قرآن میں آتا ہے نا, غالباً سورہ توبہ میں آتا ہے 70 مرتبہ بھی 70 مرتن 70 مرتبہ بھی آپ ان کی استغفار کریں گے تو قبول نہیں ہوگی. تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میں 70 مرتبہ سے زیادہ دعا کر لوں گا. تو اب اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی دعا پر ہم ظاہر ہے ہم اپنا فتویٰ نہیں لگا سکتے. سورہ توبہ میں غالباً ہاں 70 مرتن آتا ہے نا, سورہ توبہ میں آتا ہے بہرحال وہ. تو اس پر عمر رضی اللہ عنہ نے روکنا بھی چاہا, رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے پھر بھی جنازہ بھی پڑھایا کہ اس کے اوپر کچھ احسان تھا. اس نے غالباً عباس رضی اللہ عنہ, یا مجھے واقعہ یاد نہیں آ رہا, ان کو جنگ بدر کے بعد کپڑے دیا تھا اپنا کچھ, جب وہ برہنہ تھے تو قیدیوں میں جا رہے تھے اس وقت, یا کچھ اس طرح کا مجھے ڈیٹیل اس وقت میں یاد نہیں آ رہی. بہرحال تو اس لیے انہوں نے ایز اے پے بیک اس کی جنازہ بھی پڑھائی. تو وہ بندے کو اصل پرابلم تھا, وہ لوگوں کو اکساتا تھا کہ آپ کسی طرح سے یہ کام کریں, اور بہرحال تو یہاں مین اصل وہ بندہ ہی کرپٹ تھا جس کی وجہ سے بات ہوئی ہے, اور اس کی وجہ سے یہ حدیث میں آتا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا مجھے اللہ نے اختیار دیا ہے کہ میں ان لوگوں کے لیے استغفار کروں یا نہ کروں, میری مرضی ہے, اور میں نے استغفار کرنے کو اڈاپٹ کرنا مناسب زیادہ سمجھا ہے. تو میرا خیال ہے یہاں پہ ہم رکتے ہیں, نیکسٹ ٹائم انٹل نیکسٹ ٹائم آگے چلتے ہیں. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین, سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمدللہ رب العالمین.